اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جو موضوع دنیائی اعتبار سے دینی اعتبار سے کافی اہمیت حاصل رکھتا ہے، اور وہ موضوع ہے نماز۔ اگر ہم دنیا کے اعتبار سے اس موضوع کی بات کریں، نماز ایک واحد عبادت ہے جو ہمیں دنیا کے جتنے بھی غلط کام ہیں، جو وہ کام ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کرتا ہے، نماز ہمیں ان کاموں کے لیے بیریئر بن جاتا ہے۔ اگر ہم دینی اعتبار کی بات کریں تو نماز ایک واحد عبادت ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نزدیک لے کے جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہیں وہ ہمیں مضبوط کرتا ہے۔ نماز ایک بہت ہی پاورفل چیز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ، جو چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتی ہے، وہ چیز ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لیکن افسوس کی بات، ہماری امت میں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو بیشتر امت ہے، بیشتر طبقہ ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ نماز قائم نہیں کرتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، دیٹ مینس وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں شمولیت نہیں کرتا ہے۔ نماز ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے درجات بہت بلند رکھے ہیں۔ ایک نمازی کی سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کفر اور اسلام میں صرف ایک ڈفرینس ہے، اور وہ ڈفرینس نماز ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو کسی بھی حالت میں رعایت نہیں دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اف یو آر اکانومکلی ناٹ اسٹیبل، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رعایت دی ہے کہ آپ زکوٰۃ نہ کریں۔ اگر آپ اس کیپیبل نہیں ہیں کہ آپ حج ادا کر سکیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے حج کرنے کی، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رعایت دی ہے۔ اگر آپ صحت کے طور پر ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رعایت دیتا ہے کہ آپ روزی چھوڑ دیں۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، آپ اس چیز کو نظر انداز بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایک کتنی بھی سیریس بیماری سے گونج رہے ہیں، آپ ٹوٹلی بیڈ ریڈن ہیں، آپ اس کے باوجود بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ فالج ایک بہت ہی سیریس بیماری ہے جس میں انسان ٹوٹلی بیڈ ریڈن ہوتا ہے، لیکن اس حال میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں بھی نماز قائم کرنی ہے، اشاروں کے طور پر۔ اب اس کنکلوژن پہ نکلے کہ نماز کی کوئی رعایت نہیں ہے، ایکسیپشن ہے ان کیس آف فیمیلز، دیٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک۔ لیکن علماء کرام کے اس بات پر یہی نچوڑ نکلا، جو انسان نماز قائم نہیں کرتا ہے اس کو جاننا چاہیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار نہیں ہے۔ ایک انسان کیسے نماز چھوڑ سکتا ہے جس کا ذکر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 70 ٹائمز کیا ہے، اور اٹس ناٹ اے جوک، کسی عبادت کا ذکر 70 ٹائمز اپروکسیمیٹلی، وہ نماز وہ عبادت کتنی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے جس کا ذکر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 مرتبہ 2 نمازوں کی قسم کھائی ہے۔ قسم انسان ہمیشہ اس چیز کی کھاتا ہے جو چیز انسان کو محبوب ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں 2 نمازیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی محبوب ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 نمازوں کی قسم کھائی ہے۔ پہلی نماز والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی نماز کی، صبح کی نماز کی۔ والعصر، قسم ہے مجھے عصر کی نماز کی۔ سبحان اللہ، جن نمازوں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھا کر کہی ہے، وہ نمازیں ایک انسان، ایک مومن کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، نماز ایک نور ہے، اور جس نور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ ایک ایسا نور ہے جو انسان نمازی ہوتا ہے اس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پل صراط پر روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے نمازی کے بہت برے انجام ہیں۔ ہم امت مسلمہ ہیں، ہم پر نماز قائم کرنا فرض ہے۔ نماز قائم کرنا اتنا نہیں ہے کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، نہیں، وہ کافی نہیں ہے۔ نماز کی وقت پر ادائیگی، نماز کا دوسروں کو اس کی ہدایت دینا، وہ نماز کہلاتا ہے، وہ نماز کی کمپلیٹ ادائیگی کہلاتا ہے۔ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، نماز ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ جو انسان نماز قائم نہیں کرتا ہے وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، نمازی انسان کی سب سے بڑا جو تحفہ ہے نا میری طرف سے، وہ میرا دیدار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ اور جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، بلا شک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے محروم ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد ہمارا آخرت ہے۔ یہ دنیا ٹیمپرری ہے، ہمیں اس دنیا کو یہیں پر چھوڑ کے چلے جانا ہے، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے۔ زندگی بس اتنی نہیں ہے کہ ہم دنیا کے کام کریں، ہمیں تو ابداً ابدا زندگی آخرت میں گزارنی ہے۔ اس کے لیے کام کیجیے، اس کے لیے کھڑا اتریے، اپنی زندگی میں جھانکیے، دیکھیے کیا ٹھنڈا پانی، کیا شیطان کا ایک وسوسہ آپ کو آپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے؟ کیا ایک وسوسہ شیطان کا آپ کے تعلقات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہیں وہ آپ کو دور کر دیتا ہے؟ اس نبی سے دور کرتا ہے جس نے اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں اپنی امت کا نام لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی امت کی شفا کے لیے دعا کی وقتاً فوقتاً۔ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، نمازی بہت ہی فائدے میں ہے، اور بلا شک جو بے نمازی ہیں وہ زوال میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، میں خود آگ کی لشی اٹھانا چاہتا ہوں اور ان گھروں میں دینا چاہتا ہوں جن گھروں میں آذان کانوں میں گونجی لیکن وہ مصلی پہ نہیں آئی، وہ مسجد کی طرف نہیں آئی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھروں کو بد دعا دی ہے، ہلاک ہو وہ انسان، ہلاک ہو وہ شخص جن کے کانوں میں آواز گونجی، آذان کی گونجی کانوں میں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی نماز کی طرف آنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی کا ذکر بھی کیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس وادی کا نام ہے وادی کائی۔ وادی کائی ایک ایسی وادی ہے جس سے جہنم خود اوریجنیٹ ہوا ہے۔ استغفر اللہ، جس وادی سے خود جہنم نجات مانگتا ہے، ایک ایسی وادی جس سے خود جہنم نجات مانگتا ہے۔ جب پورا
ڈاؤن ہو جاتا ہے، لیکن یہ وادی ساری جہنم کو پھر سے ہیٹ اپ کر دیتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جس سے ایک وہ جہنم کا ٹکڑا کیسا ہو سکتا ہے جس سے جہنم کا اوریجن ہوا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے بلا شک بلا شک بلا شبہ بے نمازی لوگ اسی وادی اکائی میں جائیں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ. My dear brothers and sisters, make your worship with Allah subhanahu wa ta'ala very strong. اس بات پر غور کیجیے. This life is temporary. ہمیں کسی اور دنیا میں چلے جانا ہے. یہ دنیا ہمارا مطلب ہے، مقصد کچھ اور ہے. ہمیں دنیا میں ہی نہیں رہنا، ہمیں کہیں اور بھی جانا ہے. اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق اپنے رب سے مانگیے. اسلام کی طرف آ جائیے. ہمارا دین برحق ہے. اس بات پر غور کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالیے. اس نبی پر نظر ڈالیے جس نے ہم امت کے لیے کتنی تکلیفیں کھائی ہیں، کتنی تکلیفیں کھائی ہیں. اس نبی کا ذکر کیجیے جس نبی نے اپنی آخری ایام میں امت سے رب سے دعا مانگی، امت کے لیے رب سے دعا مانگی. کیا وہ نبی ہماری نظروں میں ہر پل نہیں ہونا چاہیے؟ اپنی زندگی میں غور کیجیے اس چیز پر. ابھی آپ دنیا میں ہیں، آپ توبہ کر سکتے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لیکن ونس آپ کی ڈیتھ ہوگی، آپ قبر میں پہنچ گئے، بلا شک آپ کو عذاب میں جانا ہے. تب آپ چاہ کر بھی دنیا میں واپس نہیں آ سکتے، چاہ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے. تب آپ کے لیے صرف عذاب ہے اور عذاب ہی ہے. With this